أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک اور دعا کو ذکر کیے ہیں. اس سے پچھلی آیات کے اندر 128 میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں ذکر کی ہیں. 4 دعائیں وہاں ذکر کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا ایک طرز عمل بھی بتا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وسیلے سے. اور دعا کب مانگنی چاہیے؟ کہ جب ہم سے کوئی غلط کام ہو جائے، یا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، یا ہم سے کوئی نافرمانی ہو جائے، کیا اسی وقت دعا مانگنی چاہیے؟ یا جب ہم نیک کام کریں یا کوئی نیکی والا کام کریں، کیا اس وقت ہم دعا نہ مانگیں اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا پچھلی آیت میں کہ نیک کام ہو تو اس وقت تو اور بھی زیادہ اخلاص ہونا چاہیے، اس وقت تو اور بھی زیادہ للہیت ہونی چاہیے، اور دعا کے اندر عجز، انکساری اور تواضع ہونی چاہیے. اور جب نافرمانی ہو پھر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے. بندے کے اندر عاجزی ہی ہوتی ہے، بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں مجرم ہوں، لیکن جب بندہ نیک اعمال کرتے ہے اس وقت کہیں وہ کبر میں نہ آ جائے، تکبر میں نہ آ جائے. اس تکبر کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین طریقہ ہمیں ان آیات کے اندر بتایا ہے کہ میرے بندو، چاہے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، دعا تم نے اللہ سے اس طرح مانگنی ہے جس طرح ایک غلام اپنے آقا سے مانگتے ہیں، جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے، اس طرح تم نے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، اپنے اللہ سے دعا مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 دعائیں پہلے ذکر کی تھیں، جن میں سب سے پہلی دعا قبولیت کی تھی کہ اے اللہ، ہمارے عمل کو، بیت اللہ کو جو بنائے ہے، تعمیر کیے ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عظمت ہے، فضیلت ہے، لیکن تو اسے قبول و منظور فرما. دوسری دعا تھی ہمیں فرما بردار رکھ. اور تیسری دعا تھی کہ ہمیں جو ہے وہ حج کے جو مناسک ہیں وہ بھی سکھا دے، حج کے جو احکامات ہیں وہ بھی دکھا دے. اور چوتھی دعا آخر میں کیا تھی کہ یا اللہ، اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس عمل میں، وتب علینا، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. یہ دعائیں 4 پہلی آیت کے اندر گزر چکی ہیں. اور ابھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 5ویں دعا کو ذکر کیے ہے، جو سب سے بڑی دعا ہے، جو سب سے بڑی دعا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی تھی، یا اللہ میری نسل سے نبی بھیجنا. وابعث فيهم رسولا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، خلیل لقب تھا. اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا. بنی اسرائیل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھیجا، جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہے، محبوب ترین ہستی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ کہ اے اللہ کے رسول، آپ نبی کب بنے؟ مسند احمد کی روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خدا کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت سے ہوں جب کہ آدم ابھی مٹی کی صورت میں تھے، جب کہ آدم ابھی مٹی کی صورت میں ہے۔ میں تمہیں اپنا ابتدائی امر بتاؤں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کی والدہ کو ایسے ہی خواب آتے ہیں۔ ابو امامہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کا آغاز کس طرح ہوا، ہمیں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور میری خوشخبری ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ کس کو دی؟ اپنی امت کو۔ اور میری ماں نے دیکھا کہ گویا ان میں سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محل چمکا دیے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں شہرت کا ذریعہ یہ چیزیں ہوئیں۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا خواب بھی عرب میں پہلے ہی سے مشہور تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بطن آمینہ سے کوئی بڑا شخص پیدا ہوگا، کوئی بڑا شخص پیدا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے نبیوں کے ختم کرنے والے حضرت روح اللہ نے تو بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھتے ہوئے آپ کا صاف نام لے کر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نبی کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے، جس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب میں نور سے شام کے محلات کا چمک اٹھنا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ دین وہاں جم جائے گا، بلکہ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آخر زمانے میں شام اسلام اور اہل اسلام کا مرکز بن جائے گا، مرکز بن جائے گا۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ مجھ میں سے، میری نسل میں سے رسول بھیجنا۔ وہ کیسا رسول ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، جو آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، جو اللہ کی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کو سکھائے، معلم ہو کتاب کا، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنی امت کو سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاکیزہ کرے۔ ویسے ہی اسلام پاکیزہ کر دیتا ہے۔ ان الاسلام يهدم ما كان قبله، کہ جو بھی اسلام لے کر آتا ہے، اسلام اس سے پہلے سارے گناہ اس کے جو ہے وہ دھو دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اگر کوئی گناہ گار ہے تو میرا نبی اس کی اصلاح کر کے اسے پاکیزہ کر دیتے تھے۔ بے شک اللہ کی ذات بہت غالب ہے اور بہت حکمت والی ہے، بہت حکمت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں سے بھی نہیں بھیجا، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے بھیجا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑے راز ہیں، یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس طرح حق ہے میرے نبی سے محبت کرنے کا، اس طرح ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو حل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے۔ ذلت و رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے، محتاجی اور معذوری سے اللہ کی ذات حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔